کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت محسوس نہیں ہوتی؟ پیسے آتے ہیں مگر اچانک کسی نہ کسی خرچے میں نکل جاتے ہیں۔ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بعض اوقات مسئلہ رزق کی کمی نہیں ہوتا بلکہ اس کی برکت کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس رزق میں برکت عطا فرما دے وہ تھوڑا بھی بہت محسوس ہوتا ہے، اور جس رزق سے برکت اٹھ جائے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو انسان کو سکون نہیں ملتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 غلطیوں کے بارے میں جانیں گے جو انسان کے رزق میں برکت کم ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک غلطی ہماری زندگی میں بھی موجود ہو۔ پہلی غلطی، نماز میں سستی کرنا۔ سب سے پہلی اور سب سے عام غلطی نماز میں سستی کرنا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے حق کو ادا نہیں کرتا تو زندگی کے دوسرے معاملات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کاروبار، ملازمت یا مصروفیات کی وجہ سے نماز کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ صرف جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو اپنی 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح دے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ دوسری غلطی، والدین کو ناراض کرنا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی دعائیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہو، ہم ان سے بدتمیزی کریں یا ان کے حقوق ادا نہ کریں تو اس کے اثرات ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان سے محبت سے بات کیجیے۔ اگر کسی بات پر ناراض ہے تو ان سے معافی مانگ لیجیے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کا اہتمام کیجیے۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہے۔ تیسری غلطی، حرام کمائی کو معمولی سمجھنا۔ آج کل بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اسلام ہمیں حلال اور حرام کی واضح تعلیم دیتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت، دوسروں کا حق مارنا یا ناجائز طریقے سے مال کمانا، یہ سب سے ایسے اعمال ہیں جو مال سے برکت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے انسان کو وقتی طور پر بہت زیادہ مال مل جائے لیکن اگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ سکون نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیشہ حلال رزق کمانے کی کوشش کرے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حلال کا تھوڑا مال حرام کے زیادہ مال سے کہیں بہتر ہے۔ چوتھی غلطی، ناشکری کرنا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم روزانہ کتنی نعمتوں کے مالک ہیں؟ صحت، گھر، اہل خانہ، کھانا، پانی اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر ان کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا صحیح استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ جتنا زیادہ انسان شکر گزار بنتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ پانچویں غلطی، صدقہ نہ کرنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تب ہم صدقہ کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقہ مال کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں روپے صدقہ کر کے، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا مال بھی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی ضرورت مند کی مدد کر دے یا کسی مسجد اور دینی کام میں اپنا حصہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خرچ کرنے کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ چھٹی غلطی، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا۔ آج کل معمولی باتوں پر سالوں سال رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی وراثت کے مسائل، کبھی انا اور کبھی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں انسان کو اپنے عزیزوں سے دور کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صلہ رحمی رزق میں برکت اور زندگی میں خیر کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کا کسی عزیز سے تعلق خراب ہے تو پہل کرنے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کی برکت آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔
ساتویں غلطی، استغفار کو چھوڑ دینا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں استغفار کی اہمیت کو نہیں جانتے، حالانکہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔ دن میں چند منٹ نکال کر استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق آئے، اس میں برکت ہو، دل کو سکون حاصل ہو اور زندگی آسان ہو جائے، تو آج ہی ان 7 باتوں پر غور کیجئے۔ نماز کی پابندی کیجئے، والدین کو خوش رکھیے، حلال رزق کمائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، صدقہ کیجئے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریے اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔